کہ عالم کو اپنے علم پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا عالم کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی ترغیب شدہ چیزوں پر راغب رہے، اللہ کی منع شدہ چیزوں سے منع رہے، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہے اور اللہ کے خوف اس کے دل میں موجود ہو، فرمایا یہ عالم ہے۔ یہاں کثرت الفاظ نہیں بتائے گئے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ مجالس علماء میں لکھتے ہیں کہ کوئی عربی میں تقریر کر لے تو لوگ اسے عالم کہتے ہیں۔ فرمایا تم سے کہیں زیادہ عربی عمر ابن حشام کو آتی تھی، لیکن اسے ابو العلم نہیں کہا گیا، ابو جہل کہا گیا ہے۔ اور فرمایا اتنی بڑی عربی جاننے کے باوجود بھی ابو العلم تو دور رہا، ابن علم بھی نہ بن سکا۔ یہ حضرت تھانوی کے لفظ ہیں رحمہ اللہ۔ تو اس لیے صرف چند لفظوں کے پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے۔ اور میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں، میری طرف توجہ رکھنا، مجھے دیکھیں، میرے پر توجہ رکھیں، میں ایک بات کو کلوز کرنے لگا ہوں۔ مولانا آپ مجھے دیکھیں پلیز، توجہ رکھنا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، قرآن کریم غالباً آیت نمبر 110 بنتی ہے، یہ سورت 11ویں پارے یا 11ویں رکوع کی آیت ہے پہلے پارے کے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ 12 لفظ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اس کے تحت کسی تفسیر کو دیکھ لو۔ بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا، ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ انہیں پتہ تھا جو جادو ہم سیکھ رہے ہیں، اگر ہم سیکھ گئے ہمارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ عَلِمُوا، یہ جان چکے ہیں، پتہ ہے ان کو۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بالکل وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ رہے ہیں۔ اگلا لفظ قابل غور ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کے یہ علم رکھتے۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ ادھر کہا جا رہا ہے اے کاش علم رکھتے، اور پہلے کہا گیا وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ جانتے ہیں۔ تو عَلِمُوا ہے تو لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کیوں کہا گیا ہے؟ پھر تو یہ جانتے تھے، پھر آگے علم کے لیے ان کی بات کیوں کی گئی؟ تو اس کا ایک ہی جواب مفسرین دیتے ہیں کہ معلومات کا نام علم نہیں ہے جب تک عمل میں نہ ہو۔ انہیں معلومات تھی، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ نے اسے غیر عالم کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کی سنن نبی داؤد میں روایت موجود ہے، کتاب العلم میں اٹھائیے۔ فرمایا اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ان من العلم جہلا، فرمایا بعض علم جہالت ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ اٹھا کر تفسیر سنن نبی داؤد سے دیکھ لیجئے، بزل میں حضرت سہارنپوری کو دیکھ لیجئے، ان من العلم جہلا وان من البیان لسحرا، اس کے تحت وہ کیا لکھتے ہیں؟ تو میرے دوستو، وہ علم جو بندے کو عمل پر نہ ابھارے وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے عالم عند الناس وجاہل عند اللہ، کہ ایسا بندہ جو علم پہ عمل نہ کرے وہ لوگوں کے ہاں تو عالم شمار ہوگا اور اللہ کے ہاں وہ عالم نہیں، جاہل شمار ہوگا۔ تو علم پر عمل یہ بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو، اگر یہ نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور لالچ سے پرہیز ہوگا تو اس جگہ علم آئے گا، لالچ رہے گا علم نہیں آئے گا۔ حضرت بریلی گئے، حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، وہاں کا ایک بہت بڑا چودھری وڈیرا رئیس تھا، یہ محبت الہیہ میں حضرت تھانوی کا ملفوظ ہے۔ انہوں نے 6000 روپے اس وقت دیے۔ حضرت نانوتوی کی وفات کس سن میں ہے؟ 1876 میں، جب قائد اعظم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ 1876 کے 6000 کی بات کر رہا ہوں، 1976 کی نہیں۔ 1876 میں 6000 روپے دیا کہ حضرت یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لینا کسی اچھی جگہ کار خیر میں۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ خود خرچ کر لینا۔ اس نے کہا حضرت آپ اہل نہیں ہیں، آپ اس پہ دلیل دیں، آپ ہر بات پہ دلیل دیتے ہیں۔ کہا ہاں، ان کا کلمی نام ہے خورشید حسن، حضرت نانوتوی کا۔ کہا خورشید حسن کے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اگر میں ان پیسوں کو کار خرچ میں خرچ کرنے کا اہل ہوتا تو اللہ مجھے دیتے، مجھے نہیں دیا، تجھے دیا، لہذا تو خرچ کر۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ ان کے علوم کو پڑھ کے۔ تو میرے دوستوں میں اسی پر بات ختم کروں گا۔ میرا جی تو تھا میں اس پر تفصیلاً بات کرتا، لیکن آپ کے ماحول نے معاملہ یہاں رکھا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اور ہمیں ان اچھی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔